آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار. میں محمد احمد. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر ادریس صاحب موجود ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ کے آپ ڈائریکٹر ہیں. غالب کا نام آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن غالب انسٹیٹیوٹ کیا کر رہا ہے غالب کے نام پر ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج یہاں پہ اردو ڈے کا آیوجن بھی کیا گیا ہے ورکنگ جرنلسٹ کلب کے دوارا. وطن سماچار میں آپ کا استقبال. بہت شکریہ سر، غالب انسٹیٹیوٹ اور غالب کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اردو زبان کو قائم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اردو فارسی کے کلاسز کا آغاز کیا ہوا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے کم از کم 7 یا 8 قومی اور بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوتے ہیں. عالمی مشاعرہ، اس کے علاوہ 3-4 مشاعرے اور منعقد ہوتے ہیں. میرے خیال سے 20 کتابیں، کم از کم 20 کتابیں ایک برس کے اندر جو ہے غالب، عہد غالب، محققین غالب، ناقدین غالب اور اس عہد کے تعلق سے شائع ہوتی ہیں. غالب نامہ ایک مجلہ جو ششماہی ہے، وہ اس کے 2 نمبر آتے ہیں، جنوری تا جون اور جولائی تا دسمبر. وہ پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے اور اس میں بہت ہی معیاری مضامین اس کے اندر شائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی دیکھیے اردو کے تعلق سے اردو ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جو یہ 11 تاریخ سے اور 15 تاریخ تک منعقد ہوا ہے. 5 پلے اس کے اندر اسٹیج کیے گئے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے آڈیٹوریم میں. اس کے علاوہ کل فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر کا انعقاد ہوگا، جس میں جسٹس جناب بدر الریز احمد صاحب صدارت فرمائیں گے، اور جسٹس سدھانشو دھولیا صاحب کا خطبہ ہے کل. اس کے بعد جو ہے جو ہماری بین الاقوامی تقریبات ہیں وہ 26، 27، 28 دسمبر کو منعقد ہوں گی. 26 تاریخ کو انوگرل سیشن ہوگا، اس کے بعد میں شام غزل پروگرام منعقد کی جائے گی. 27 کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک مقالات پیش کیے جائیں گے. لیکن سر، یہ جو اردو پہ آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، خاص طور سے اردو اور فارسی کو پڑھانے کے لیے، وہ کلاسز کیسے ہوتی ہیں؟ اس کا رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہے؟ عام آدمی کا ایکسیس کیسے ہے؟ دیکھیے، اس میں ہمارے ایک سیشن ہوتا ہے مئی تا اکتوبر. اس میں اپریل میں ہم لوگ اس کی اپلیکیشنز وغیرہ وہ نکالتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، اور آن لائن یہ کلاسز ہوتی ہیں ہماری، اور ایک بڑی تعداد اس کے اندر میرے خیال سے کئی سو طلبہ ہمارے اردو اور فارسی کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو غزل گائکی کا جو ہے کلاس وہ بھی منعقد کرتے ہیں موسیقی کی، اور یہ ہمارا 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ غالب انسٹیٹیوٹ سے جو فارغ ہو کر کے طلباء جاتے ہیں اردو اور فارسی کے، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کئی سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد جو ہے اردو زبان اور ادب کے قریب آ رہی. لیکن یہ جو اردو والوں کی شکایت ہے، ان کا رونا ہے کہ اردو جو ہے بے بسی اور بے کسی اور لاچارگی اور پتہ نہیں کون کون سی چارگی کی شکار ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو ہمیں ذاتی طور پہ ہر شخص کو، ہر اردو والے کو کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ کس طرح سے، اس کے ذریعے کس طرح سے اردو پڑھائی جا سکتی ہے، اردو کے قریب آ سکتے ہیں لوگ. شاعری بھی ایک ذریعہ ہے، باقی کلاسز بھی ہیں، گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ ان کے قریب، لوگوں کو قریب لائیں، ان میں گفتگو، اردو میں گفتگو کریں، ان کو کوشش کریں کہ وہ اس زبان سے زیادہ جڑے. میرے خیال سے اس سے بہتر تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کالجز یا یونیورسٹی کے لیول پہ جو ہے اردو زندہ رہے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک انفرادی کوشش نہیں ہوگی. لیکن ادریس صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو والے آدمی، باپ آ کر کے منچ پہ اردو کا لیکچر دے رہا ہے، بیٹا کانوینٹ اسکول میں ہے، اس کو اردو کے الف سے بھی واقفیت نہیں ہے. تو یہ جو مس میچ ہے، مجھے یاد ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کا وہ کہ اردو کا ایک ڈیلیگیشن کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، آپ لوگ اردو کی وکالت کرنے، لیکن آپ کے کتنے بچے اردو پڑھ رہے ہیں؟ تو سوال وہی ہے کہ اپنی نسلوں کو اردو پڑھاتے نہیں ہیں اردو والے. ہاں، دیکھیے، یہ بہت تشویشناک جو ہے صورتحال ہے اردو کی، اور جو بھی پڑھے لکھے مسلمس ہیں یا اردو والے ہیں، بڑے لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، یہ اچھے پوسٹوں پر ہیں، ان کے ساتھ میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو ہے اردو نہیں پڑھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے، ایک جو مدارس ہیں وہ ایک بڑا ذریعہ ہے آج کی تاریخ میں کہ جو اردو وہاں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ زبان اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، قائم ہے. یہ تو ہے، اس میں تو سبھی لوگوں کو جو ہے غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اپنی ذاتی کوشش کرنی پڑے گی کہ اردو زبان کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے پھیلایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ.